ہم سب یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ رمضان کے اندر بسا اوقات عبادت میں اشتغال کی وجہ سے طبیعت کے اندر ایک بوریت کا عنصر بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر اس بوریت کو مٹانے کے لیے مسلمان کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں تو رات رات بھر گلی میں اندر جو ہے وہ کرکٹ بھی بچے کھیل رہے ہوتے ہیں سحری تک۔ تو کیا رمضان کے اندر جو باقی اپنی طبیعت کو اجاگر رکھنے کے عوامل ہیں ان کو زندہ رکھنا چاہیے یا ان کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا کھیل کود یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ روزے کے دوران میں تو روزے کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ممنوع قرار دی گئی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ کسی عاقل کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام عام حالات میں بھی ناجائز ہے، روزے میں تو بالکل ہی نہیں ہونے چاہیے۔ کسی کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کسی کو دھوکہ دینا اور اس طرح کے معاملات، کم تول کے دے دینا، یہ جو ہمارے ہاں کی عام برائیاں ہیں وہ عام حالات میں بھی کبیرہ گناہ ہے۔ ان میں سے بعض چیزیں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کجا یہ کہ آدمی روزے کی حالت میں ان کا ارتکاب کرے، لیکن جس وقت آپ روزہ کھول لیتے ہیں، رات آ جاتی ہے، تو روزے کی رات میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ قیام اللیل کیا جائے، عبادت کی جائے، لازم نہیں کیا گیا اس کو۔ جب لازم نہیں کیا گیا تو بہت سی چیزیں جائز کر دی گئی ہیں، بیویوں سے تعلق جائز کر دیا گیا، کھانا پینا جائز کر دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جائز تفریح ہے تو اس کو بھی ناجائز تو نہیں کیا جا سکتا، بس ترغیب دلانی چاہیے کہ یہ راتیں بڑی اہم راتیں ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اگر آپ بروقت سوئیں گے نہیں تو آپ قیام اللیل کے لیے بھی نہیں اٹھ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ رات ہی کے وقت کچھ کھا پی لیں، آپ سحر کی برکتوں سے بھی محروم ہو جائیں۔ تو روزے کو اس کے پورے آداب سے رکھنے کی صحیح کرنی چاہیے، یعنی سحری کے وقت اٹھا جائے، اس کی برکتوں سے آدمی فائدہ اٹھائے، ذرا پہلے اٹھے، اگر توفیق دے اللہ تعالیٰ تو قیام اللیل کی سعادت حاصل کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی رمضان کی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں یا فرمائی ہیں، اور آخری عشرے میں تو یہ معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اب ہمیں اپنی راتیں اللہ کے لیے بیدار رکھنی ہیں۔ آتا ہے نا کہ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بھی آپ جگاتے تھے اور پھر گویا شدہ میں ذرا کمر کس لیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو رمضان میں ساری توجہات کا مرکز یہ رہنا چاہیے، تاں کوئی جائز کھیل اگر بچے کھیل لیتے ہیں یا نوجوان کھیل لیتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی زیادہ قدغن بھی نہیں لگانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نقطہ واضح ہوا۔